آج اگر اسلام پر انگلی اٹھائی جاتی ہے تو قرآن کی وجہ سے نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں، ناپاک مسلمانوں کی وجہ سے، بد کردار مسلمانوں کی وجہ سے، گنہگار مسلمانوں کی وجہ سے، بے ایمان مسلمانوں کی وجہ سے، مجرم مسلمانوں کی وجہ سے۔ آج اگر محمد الرسول اللہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری غلطی ہے، ہماری غفلت ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ ہم نے اسلام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ نبی کا نام لیتے ہیں، نبی سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اسلام کے سچے دعوے دار نہیں۔ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اسلام سے سچی محبت نہیں ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ سے سچی محبت نہیں ہے، رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن رسول سے سچی محبت نہیں ہے۔ آئیے ذرا اندازہ لگاتے ہیں، کیا ہم اپنے اسلام سے، اپنے اللہ سے اور اپنے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں؟ ذرا ٹٹولتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنا تجزیہ کرتے ہیں، کیا ہم اسلام سے سچی محبت کرتے ہیں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں؟ کیا جس پر چل رہے ہیں وہ اسلام ہے؟ کیا ہم جو کر رہے ہیں وہ اسلام ہے؟ کیا ہم جو شب و روز کا ہمارا عمل ہے کیا وہ اسلام ہے؟ ہمارا جینا اسلام ہے، ہمارا مرنا اسلام ہے، ہمارا کھانا اور پینا اسلام کے مطابق ہے، ہمارا لباس اسلام کے مطابق ہے، ہماری زندگی کا طریقہ اسلام کے مطابق ہے؟ ذرا سوچتے ہیں، ذرا غور کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں دو غلطیاں ہیں۔ مسلمان کے سماج میں، مسلمان سوسائٹی میں، مسلمان برادری میں دو بڑی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے غیروں کو ہمارے اوپر حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے، جس کی وجہ سے دشمنوں کو ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے، جس کی وجہ سے کفار اور مشرکوں کو اسلام پر طنز کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دو بڑی غلطیاں کون سی ہیں؟ ایک غلطی تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر مسلمان جس بات کو دین سمجھتے ہیں وہ دین نہیں ہے، جس بات کو دین سمجھ کر عمل کرتے ہیں وہ دین نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر مسلمانوں نے رسول اللہ کے طرز زندگی کو چھوڑ دیا ہے، رسول اللہ کے طریقے حیات کو چھوڑ دیا ہے، رسول اللہ کے اسوے کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے غیروں کا طریقہ اختیار کر لیا، ہم بزرگوں کے راستے پر چلتے ہیں، ہم بابا کے راستے پر چلتے ہیں، ہم خواجہ کا دامن پکڑتے ہیں، ہم اولیاء کا دامن پکڑتے ہیں، ہم اماموں کا دامن پکڑتے ہیں۔ رسول کدھر گئے؟ رسول کدھر گئے؟ پاک ہستی جن سے بہتر کوئی نہیں، جو ہمارے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، جن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ نام لیتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، رسول کے نعرے لگانے والے ہیں، ہم ٹناٹن ہیں، ہم سچے پکے ہیں، قبر میں ہماری زیارت کے لیے نبی آتے ہیں۔ دین کچھ نہیں ہے۔ دین کیا ہے؟ احمد رضا کا راستہ ہے۔ دین کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا راستہ ہے۔ دین کیا ہے؟ سید ابو الاعلیٰ مودودی کا راستہ ہے۔ محمد کا راستہ کدھر گیا؟ یہ سب سے بڑی خامی ہے امت محمدیہ کی کہ ہم نام لیوا محمد کے ہیں لیکن طریقہ محمد کا نہیں۔ جب دین کھول کے دیکھتے ہیں، دین پرکھ کے دیکھتے ہیں، اپنی عبادت کو دیکھتے ہیں، اپنے طریقہ اور اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو یہ معاملات محمد رسول اللہ کے معاملات نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے دین میں اولیاء گزرے، علماء گزرے، بزرگان گزرے، لیکن وہ ہمارے رسول نہیں ہیں، ہمارے نبی نہیں ہیں، ہمارے پیغمبر نہیں ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور محمد ہی آئیڈیل ہے ہمارے۔ اللہ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ اس غلطی کو سدھاریں گے تو دشمن کو ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ذرا اس بات کو ٹھنڈے دل سے سوچنے کی کوشش کریں گے کہ یہ امت دین کے نام پر کہاں جا رہی ہے، دین کے نام پر کس بات پر عمل کر رہی ہے اور دین کے نام پر زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ اور امت مسلمہ کی سب سے بڑی دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو ایک کافر کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کافر کی زندگی جیسی گزر رہی ہوتی ہے، برائی کے اعتبار سے ہماری بھی وہی زندگی ہے۔ ایک مسلمان زنا کرتا ہے، زنا کا اڈا چلاتا ہے، طوائف خانے چلاتا ہے، فلم ہال بناتا ہے، فلم بناتا ہے اور فلمی کام کرتا ہے، سود کھاتا ہے، سود کے اڈے چلاتا ہے، شراب پیتا ہے، شراب کے کارخانے چلاتا ہے، مسلمان معصوم مسلمانوں کا قتل کرتا ہے، مسلمان بے ایمانی کرتا ہے، مسلمان چوری کرتا ہے، مسلمان زناکاری کرتا ہے، مسلمان عیاری کرتا ہے، مکاری کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جو ایک غیر مسلم کرتا ہے۔ بھلا ہم رسول سے محبت کرنے والے کیسے ہیں؟
بھلا ہم اللہ سے محبت کرنے والے کیسے ہیں؟ بھلا ہم اسلام سے سچے محبت کرنے والے کیسے ہیں؟ ایک مسلمان زنا کرے گا، زنا کا اڈا چلائے گا، سود کا کام کرے گا، سودی کاروبار کرے گا، ایک مسلمان کسی مسلمان کا قتل کرے گا، ایک مسلمان اور چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، بے ایمانی کرے گا، فلم بنائے گا، فلمی ہال بنائے گا، نائٹ کلب چلائے گا، شراب اور جوئے کی بھٹی کھولے گا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب مسلمانوں کا یہ حال ہے، وہی کام جو کافروں کا تھا، وہی کام جو مشرکوں کا تھا، اس کام کو مسلمانوں نے اپنا لیا ہے اور دعویٰ کرتے ہیں ہم سچے پکے مسلمان ہیں، ٹناٹن سنی ہیں، ہم مریں گے، ہم غلامان غوث ہیں، ہم غلامان رسول ہیں، ہم غلامان خواجہ ہیں، ہم جب مرتے ہیں تو ہمارا لاشا اور ہماری لاش بھی کہتی ہے الصلاۃ والسلام، اور جب مر کے دفنا دیے جاتے ہیں تو قبر میں ہماری زیارت کے لیے رسول آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رسول آئیں گے، ایسے لوگوں کو رسول کی زیارت ہوگی جو اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں یہی دو بڑی غلطیاں ہیں کہ ایک تو مسلمان جس کو دین سمجھ کر عمل کرتے ہیں وہ دین نہیں ہے، اور پھر مسلمان وہی کام کر رہا ہے جو ایک کافر کرتا ہے، مشرک کرتا ہے، ملحد کرتا ہے، زانی اور شرابی کرتا ہے۔ پھر ہم میں اور غیروں میں کیا فرق رہے گا؟ اگر مسلمان ان دو غلطیوں کی اصلاح کر لے، آ جائے محمد الرسول اللہ کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف، محمد صلی اللہ کو اپنا امام مانے، اپنا قائد مانے، اپنا رہبر مانے، اپنا اسوہ مانے، اور اپنے معلم، مربی، مدرس مانے، اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر زندگی گزارے اور ساری برائیوں کو اپنی زندگی سے، اپنے سماج سے، اپنے ملک سے ختم کر دے، تو آج اللہ کا وعدہ ہے کہ ابھی بھی مسلمان کافروں پر غالب آ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہمیں یہ وعدہ دلاتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن رہو گے تو تم ہی کافروں پر غالب آؤ گے۔ آج سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ مسلمان منتشر ہو گئے، مسلمان ٹولیوں میں بٹ گئے اور خوش ہیں، ہم فلاں کے ماننے والے ہیں، ہم فلاں پیر کے ماننے والے ہیں، فلاں امام کو ماننے والے ہیں، فلاں طریقے پر چلنے والے، خوش ہیں کہ ہم تو سب سے سچے اور پکے ہیں۔ سب سے سچے اور پکے وہ ہیں جو قرآن اور حدیث کو تھامتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث پر چلتے ہیں، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہی لوگ دنیا میں کامیاب ہوں گے، اور ایسے ہی مسلمان کو اللہ تعالیٰ غلبہ نصیب فرمائے گا۔